سلام دوستوں، میں میسم، آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے، 8 محرم ہے اور نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام دشت نینوا دشت کربلا میں موجود ہے۔ ناظرین، آج جرأت پاکستان کی خصوصی ٹرانسمیشن شروع ہو چکی ہے جو 8، 9 اور 10 محرم تک رہے گی، جس میں ہم آپ کو واقعہ کربلا کی ان تمام واقعات کی طرف نشاندہی کریں گے جو حقیقت پر مبنی ہے، جو تاریخ کے حقائق ہیں، جو ظلم نواسہ رسول پر ڈھایا گیا، امت نے جو ظلم اپنے نبی کی نواسوں پر کیا، امت نے جو ظلم اپنی رسول اللہ کی اولاد پر کیا، ہم اس کے متعلق جانیں گے۔ ایسا کیا تاریخ میں ہوا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد انہی کے نواسوں کو عرب اور عجم اور شام اور کوفہ کے لوگوں نے مل کر مار دیا؟ یہ سوال اٹھتا ہے، یہ سوال ہم کریں گے، یہ سوال کئیوں کے دلوں پر خنجر چلائے گا، یہ سوال کئیوں کے ذہنوں کو کھولے گا، یہ سوال کئی لوگوں کی آنکھوں سے پردے ہٹائے گا، لیکن یہ جرأت پاکستان کی سکرین سے سوال ہوتا رہے گا۔ ہم امام حسین عالی مقام کے عزت و مرتبے پر تو بات کرتے ہیں اور کریں گے بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے کہ حسین ابن علی نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ نواسہ رسول اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا، ہمارا سلام ہو ان پاک ذات پر، وہ کیوں لے کر گئے؟ ایسی کیا وجہ پیش آئی؟ اپنے نانا کے گھر، اپنے نانا کے شہر سے حسین ابن علی کو کربلا کیوں جانا پڑا؟ ہم ان سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جرأت پاکستان کا یوٹیوب چینل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو بیان کرتے ہوئے اس کو بین کر دیا گیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جرأت پاکستان 2.0 نیا چینل کا نام ہے، اس کا لنک آپ کو دے دیں گے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ویڈیوز آپ تک موصول ہو سکے۔ ناظرین، یہ کچھ اشعار ہیں جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں، یہ کچھ اشعار ہیں کہ جن کو میں اپنے دل کے بڑا قریب سمجھتا ہوں اور میں اس کو پڑھنے کی ضرور کوشش کروں گا، اور اس عبادت میں، اس ثواب میں آپ بھی شامل ہوئیے گا، کیونکہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے دن ہے، تو اس دن میں ہمیں چاہیے کہ ہم حسین ابن علی کا ذکر کریں، ہم حسین ابن علی کے ذکر کو عام کریں، ہم اہل بیت کا اتنا تذکرہ کریں کہ ہمارے پاس کچھ اور چیز باقی نہ رہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے۔ کربلا ایک مارکا تھا حق و باطل کا کہ آج تک جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر بڑے بڑے دنیا کے کمیونسٹ اور دہریے مسلمان ہو رہے ہیں۔ میں پورا واقعہ سناؤں گا، لیکن اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس پورے واقعے میں نے بتایا ہوا ہے ناظرین کہ کس طرح ایک بہت بڑے دہریوں کی فوج مسلمان ہوئی، اور وہ مسلمان حسین ابن علی کے آخری سجدے کی وجہ سے ہوئی۔ حسین کے سجدے نے بھی کافروں کو مسلمان کر دیا، حسین کی اس نہضت نے بھی، اس انقلاب نے بھی، اس سرزمین عراق اور سرزمین کربلا پہ جو انقلاب حسین ابن علی نے برپا کیا، اس نے آج تک کے لوگوں کو حق بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کے سامنے کھڑا ہونا کیسے ہوتا ہے، حق کے سامنے کیسے انکار کرنا ہوتا ہے، یہ ہمیں امام علی مقام نے بتا دیا۔ ناظرین، شاعر کہتا ہے کہ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، اور بچپن ہی میں یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، بچپن ہی میں یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، زلف نبی میں کھیلنے والا حسین ہے۔ زلف نبی، رسول اللہ کی زلفوں میں نہیں کھیلتے رہے؟ شرم نہیں آئی ان یزیدیوں کو کہ جس رسول کے کندھوں پہ جب حسین ابن علی آئے تو فوراً فنزل الجبریل علی الارض، فوراً جبرائیل علیہ السلام زمین پر نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے، اے رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ حسین کو اس وقت تک نہ سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک حسین ابن علی خود اتر نہ جائے، یعنی اللہ کو، اللہ کی کبریائی اور اس کی ربوبیت کو، اللہ کی شان کو، اللہ کی ذات کو، اس چیز کی بھی بالکل خدا اس چیز کی بھی پرواہ کر رہا ہے کہ حسین ابن علی ایسا نہ ہو کہ اپنے نانا کی پوچھ سے گر جائے۔ امت نے کس طرح حسین کو گھوڑے سے زمین پر گرایا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ آنکھیں نہ روئیں تو کیوں نہ روئیں، یہ دل اگر غم کے آنسو نہ بہائے تو کیوں نہ بہائے، کہ وہ نواسہ رسول کے جس کے لبوں پر رسول اللہ پیار کرتے تھے، جس کے لبوں کو، حسین ابن علی کے لبوں کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، جو فاطمہ کا بیٹا ہے، جو علی کا بیٹا ہے، جو حسن کا بھائی ہے، اگر اس کو اتنی بے دردی سے ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس کے بچوں کو، اس کے بیٹوں کو، اس کی بچیوں کو مار دیا گیا، یہ دل نہ روئے تو کیوں نہ روئے؟ انسانیت جس دل میں موجود ہے وہ دل ضرور روئے گا۔ جس دل میں
کربلا موجود ہے، جس دل میں حسین موجود ہے، جس دل میں حسین کا نانا موجود ہے، ناظرین وہ دل تو انسانیت والا دل ہے، اور انسانیت والا دل ضرور ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے؟ قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، بچپن ہی میں یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، زلف نبی میں کھیلنے والا حسین ہے، اور اس کے لبوں کے چھونے کو پانی ترس گیا، اس کے لبوں کے چھونے کو پانی ترس گیا۔ ارے کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور نام حسین 4 حروف سے مل کے بنا ہے، 4 حرفوں سے مل کے بنا ہے، ہے سین یہ نون۔ شاعر کہتا ہے کہ حق کو سلامتی و یقین و نماز کو، حق کو، ہے سے حسین، حسین ہے سے شروع ہو رہا ہے، حق کو سلامتی و یقین و نماز کو یکجا اگر کرو تو نتیجہ حسین ہے، یکجا اگر کرو تو نتیجہ حسین ہے۔ اور دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے۔ اور باطل کے سامنے، یہ سنیے گا میرے تمام ناظرین جرأت پاکستان کے، اس کو لازمی سنیے گا اور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو، یہ حسین ابن علی کی ذات کے صدقے سے اس کو شیئر کرو اور پہنچاؤ یہ پیغام جو آج جرأت پاکستان کی سکین سے ہم حق و باطل کی مارکے کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم حسین ابن علی کے نظریے کو زندہ کریں۔ باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ اور بالکل آج دنیا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک کیمپ میں حسینی موجود ہیں، ایک کیمپ میں یزیدی موجود ہے۔ اور یہ جو حسینیت کا کیمپ ہے نا، اس کیمپ میں ہندو بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کیمپ میں سکھ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کیمپ میں عیسائی اور یہودی بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کیمپ میں مسلمانوں کا ہر فرقہ، شیعہ اور سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث اس حسینی کیمپ میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو یزیدی کیمپ ہے، اس میں بھی تمام مسالک اور تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سنی موجود نہیں ہے یزیدی کیمپ میں، ایسا نہیں ہے کہ شیعہ موجود نہیں ہے اس یزیدی کیمپ میں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہابی اور دیوبندی اور سکھ اور ہندو یزیدی کیمپ میں موجود نہیں ہے، نہیں موجود ہے۔ آج کے اس 2 کیمپوں کے اندر موجود ہیں، کیونکہ جس دل کے اندر بھی حسین ابن علی کا جذبہ موجود ہے اور وہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے، وہ حسینی کیمپ میں موجود ہے، چاہے وہ جس مسلک یا مذہب کا ہو۔ لیکن جو بھی اس وقت ظالم کے ساتھ، جو بھی اس دور میں مظلوم کا حامی نہیں ہے، جو بھی اس دور میں اپنے وقت کے یزید کو للکارنے کی بالکل بھی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کا مسلک جو بھی ہو، اس کا مذہب جو بھی ہو، اس کا فرقہ جو بھی ہو، وہ یزیدی کیمپ میں موجود ہے۔ ناظرین، خاموشی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس دور میں اگر تم حق اور باطل کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہو تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم حسین ابن علی کو، اپنا حسین ابن علی کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کر سکو۔ تم یزیدی ہو۔ کیوں؟ کہ بڑا خوبصورت شعر شاعر نے یہاں پہ بھی کہا، اور میں اسی شعر کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا تھا کہ جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک، یعنی کہتے ہو کہ میں حاضر ہوں یا حسین۔ یہ دیکھیں نا کتنے لوگ کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، لیکن اس شاعر کو، اس نعرے کو آپ نے زندہ کرنا ہے، صرف زبان سے نہیں کہنا۔ وہ شاعر یہی تو گلہ کر رہے ہیں جو نعرے مار رہے ہیں ان کے اوپر، جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ ایک طرف کہتے ہو کہ حسین کو لبیک، اور دوسری طرف دل میں یزید کا ڈر بھی موجود ہے۔ یہ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ یہ کیوں منافقت کر رہے ہو؟ یہ کیوں ڈبل پالیسی اور ڈبل یہ ڈرامہ کھیل رہے ہو؟ زبان پہ حسین حسین حسین، لبیک یا حسین، لیکن دل میں اگر یزید کا ڈر موجود ہے اور اپنے وقت کے دور کے یزید کا ڈر موجود ہے، تو پھر تم حسین ابن علی کا نام کیوں لے رہے ہو بھائی؟ تم یا رسول اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، یا خود حسین ابن علی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، یا خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ کے ساتھ بھی ڈرامے بازیاں کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ بھی ڈبل پالیسیز کر رہے ہو۔ جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، تو پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کیوں نہیں ڈر ختم ہوتا؟ یہ سوال کرتے ہیں ہم آج۔ اور کہتا ہے کہ کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم۔ حضرت امام حسین کا ایک نام شبیر ہے۔ کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ یہ آج تمام میں سیاسی جماعتوں کے اراکین اور ممبران اور نعرے مارنے والوں سے سوال کرتا ہوں۔ یہ جو میرے صحافی، میرے سول سوسائٹیز کے لوگ، میری عام پبلک،
میرے غریب طبقہ، میرا پڑھا لکھا نوجوان، میرے پروفیسرز، ڈاکٹرز، میرے وکلاء، عدالتیں، جج، میں سب سے پوچھتا ہوں جو ڈیروں پہ جا کے سیاسیوں کے حاضری لگاتے ہیں، الحمدللہ سے امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ کسی کے ڈیرے پہ جا کے ہم نے حاضریاں نہیں لگوائیں، خوش آمد نہیں کی۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے جسے ہمیں مارنا پڑے گا۔ ظالم اور فاجر کے سامنے اگر تم کلمہ حق نہیں بلند کر سکتے تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں خود کو حسینی کہنے کی۔ تم یزید کے مقابلے میں کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جو حکمران ظالم ہے، جو حکمران اپنی عوام پر ظلم کرتا ہے، عوام کو دھوکہ دیتا ہے، وہ دراصل یزید کا پیروکار ہے۔ اور جو بھی اس حکمران کے دربار میں حاضری کرے، جو بھی اس حکمران کے دربار میں جا کر خوش آمد کرے، سمجھ لو کہ وہ یزیدی کیمپ میں موجود ہے۔ فلسفہ کربلا اور ہے کیا اس کے علاوہ؟ فلسفہ حسین ابن علی اس کے علاوہ اور ہے کیا بھائی؟ کربلا یہی تو سکھاتی ہے کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، کربلا یہی تو سکھاتی ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کربلا یہی تو بتاتی ہے کہ ظلم کے سامنے بیعت نہیں کرنا، ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا، ظالم کو ووٹ نہیں دینا۔ یہی کربلا کا منشور ہے، یہی کربلا نے سکھایا ہے۔ ناظرین کرام، کربلا کا درس شجاعت، بہادری، ہمت، حوصلہ اور ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا درس ہے۔ آج ہمارے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، آج ہمارے ذاکرین کی ذمہ داری بنتی ہے، آج ہمارے صحافیوں کی، وکلاء کی، جو بھی انفلوئنسرز ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائی، کربلا کو زندہ کرو، کربلا کو اپنے دور میں لے کر آؤ۔ وہ کربلا ایک زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک کردار کا نام، کربلا ایک فلسفے کا نام ہے، کربلا ایک ٹیچنگز کا، تعلیمات کا نام ہے۔ اس تعلیمات کو اپنے اپنے خطے میں لے کر آؤ، اور اگر حق بیان کرتے 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 تمہیں جان بھی دینی پڑے، تمہیں اپنے اولاد کو قربان بھی کرنا پڑے، تم اپنے اہل و عیال کو اللہ کی راہ میں قربان بھی کرنا پڑے، اپنے مال کو دینا پڑے، اللہ کی راہ میں مال پیش کرو، جانیں پیش کرو، اولاد پیش کرو۔ فلسفہ کربلا یہ ہے۔ لیکن ہم کربلا سے کیا سیکھے؟ ہم امام علی مقام کی قربانی سے کیا سیکھے؟ تفرقہ، اتحاد کو نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا، کربلا یہ سکھاتی ہے۔ کربلا گالی سکھاتی ہے معاذ اللہ، کربلا یہ کہتی ہے کہ دوسرے آدمی کے مقدسات کی توہین کرو، کربلا نے یہ تو نہیں سکھایا۔ کربلا نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ حر اگر حسین ابن علی کے گھوڑے کے وہ ہاتھ ڈالتا ہے، کوفے کی رستہ روکتا ہے حسین ابن علی کا، نہیں جانے دیتا، کتنی بڑی گستاخی کی تھی حر نے، یزید کی فوج کا کمانڈر تھا حر۔ لیکن جب اگلے دن سر خم تسلیم کر کے میرے حسین کے سامنے آتا ہے تو حسین اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور یزیدی لشکر کے کمانڈر کو حسین نے معاف کیا ہے۔ اور کون تھا؟ اور کون تھا میرے بھائی؟ او بھائی، تم اگر حسین ابن علی کے ماننے والے ہو، نواسہ رسول کے ماننے والے ہو، تمام مسلمانوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، حسین تو وہ ہے کہ جس نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا جب وہ تسلیم کر کے آیا سامنے۔ آج تم اپنے مخالف فرقے والے کو گالیاں دیتے ہو۔ تم نے حسینیت سیکھی ہی نہیں ہے، تم نے کربلا سیکھی ہی نہیں ہے، تم نے پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے بس، گھومنے پھرنے کا ایک طریقہ۔ وہ تمام لوگ جو میرے ملک پاکستان میں تفرقہ پھیلاتے ہیں، جو میرے ملک پاکستان کے اندر جو افواج پاکستان نے، پولیس نے، سیکیورٹی اداروں نے، عام لوگوں نے قربانیاں دی اور دے رہے ہیں ابھی تک فتنہ الخوارج کے خلاف، فتنہ الہندوستان کے خلاف کھڑے ہیں، ان لوگوں نے کربلا سے نہیں سیکھا۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد میرا ملک امن آیا، اس ملک میں سٹیبلٹی آ رہی ہے، تم اس کے باوجود تفرقے کو پھیلا رہے ہو، اور حسین بن علی کے نام لیوا بھی ہو، تم اصحاب کا نام لیوا ہو، تم اہل بیت کے نام لیوا ہو، اور میرے ملک میں تفرقہ بھی پھیلاتے ہو۔ تم نے کربلا سے کچھ نہیں سیکھا، فقط اور فقط گھومنے پھرنے کے پوائنٹس اور اپنی مرضی کا دین، اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ کو وہ واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں کہ پوری دہریوں کی ایک فوج جو خدا کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی خدا نظام نہیں چلا رہا ہے اس کائنات کا، بلکہ یہ سائنس نظام چلا رہا ہے، اس کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، دہریہ کہا جاتا ہے۔ اس کا جو سردار تھا اس قبیلے کا، ان کا، اس کے انڈر کوئی 1000-2000 بندہ تھا، اور یہ کتاب میں نے پڑھا۔ ناظرین، وہ کہتا ہے کہ مجھے حسین ابن علی کے آخری سجدے نے اللہ منوایا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب میں پڑھی، میں نے مختلف ادیان پڑھے، میں نے مختلف دین کے مطالعات کیے، میں نے عیسائی مذہب بھی پڑھا، میں نے یہودی مذہب بھی پڑھا۔ میں جب اسلام پڑھنے لگا اور اسلام کے 61 ہجری کے واقعات پر آیا، اور میں نے یہ دیکھا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے، یہ سائنس کرتا ہے، یہ دہریوں کا عقیدہ ہے، یہ دہریوں کا ایک نظریہ ہے،
اور اس کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے. وہ جو ان کا لیڈر تھا وہ یہ کتاب میں لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب 61 ہجری اسلام کے واقعے پر میں پہنچا تو مجھے کربلا کی سرزمین پر رسول اللہ کا ایک نواسہ نظر آیا. اور اس کے بعد جب میں نے حسین ابن علی کے آخری سجدے کو پڑھا تو مجھے حسین کے آخری سجدے نے مسلمان کیا. اور میں خود مسلمان نہیں ہوا بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی ہزاروں دہریے تھے جنہیں میں نے خود اسلام سے دور کیا ہوا تھا ان کو دوبارہ کلمہ حق پڑھوایا. ناظرین وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں اسلام کی تاریخ کے ان صفحات پر پہنچا کہ جس میں تاریخ دان نے یہ لکھا ہوا تھا کہ حسین ابن علی 9 اور 10 محرم کو اور 10 محرم کی دن کو علی اصغر جیسے 6 ماہ کے اپنے بچے کو شہید کروا دیتا ہے, علی اکبر جیسے اپنے کڑیل جوان کو شہید کروا دیتا ہے, حضرت قاسم جیسے بھتیجے کو شہید حسین کروا دیتے ہیں, اور حسین کو پتا ہے کہ میری شہادت کے بعد میری بہنوں کو بے ردا کیا جائے گا, میری بیٹیوں کے کانوں سے وہ بالیاں چھینی جائیں گی اور میری 4 سال کی معصومہ سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے. اس کے باوجود اور حسین کو یہ معلوم ہے کہ میرے سارے اصحاب شہید ہو چکے ہیں, پھر بھی حسین ابن علی سجدے میں سر رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں سبوح قدوس یا رب الملائکۃ والروح. وہ دہریہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مجھے حسین کے سجدے کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی خدا کی ذات موجود ہے کہ حسین اپنا کنبہ شہید کروانے کے بعد بھی جسے سجدہ کر رہا ہے. حسین ابن علی کے آخری سجدے نے امت کو, ناظرین, لوگوں کے ذہنوں کو کھولا, حق اور باطل کی تمیز سکھائی. یہ کربلا کا معرکہ, یہ کربلا کی جنگ کوئی چند دنوں کی جنگ نہیں تھی, اس نے پوری کی پوری تاریخ انسانیت کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں. ہم آج کے دور کے حسین کو پہچانیں اور آج کے دور کے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوں. ہم نے اگر آج حسینی کیمپ کو جوائن نہیں کیا اور یزیدی کیمپ کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے نہ ہوئے تو یقین مانیں کہ ہمارا حال انہی کوفیوں کی طرح ہوگا کہ جنہوں نے حسین کو خط لکھ کر تو بلایا لیکن حسین کا ساتھ نہیں دیا. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور جرأت پاکستان کی یہ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے چینل پر ڈیلی اپلوڈ ہوتی رہے گی, اس کو ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ ہم اپنے تئیں کوشش کریں گے کہ ہم کربلا کی حقیقی تاریخ کو, کربلا کے حقیقی واقعات کو آپ کے سامنے لے کر آئیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, اجازت دیں, خدا حافظ.